ہمیں قرآن و حدیث سے اس کی اجازت نہیں ہے کہ جب محرم کی پہلی تاریخ آئے، جو کہ اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے جی؟ محرم الحرام سے. آپ اپنے بچوں سے ذرا پوچھیں جو سکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں آپ کتنے فیصد بچے جانتے ہوں گے کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے؟ بچوں سے کیا، بڑوں سے پوچھ کے دیکھ لیں. آپ ذرا اندازہ کر کے دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ اسلامی ذوق کتنا باقی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر، اسلامی جنتری کی ابتدا کس نے کی ہے؟ اسلامی تاریخ کی بنیاد اور اس کا بنیادی پتھر کس نے رکھا ہے؟ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. شمسی تاریخ ہمارے کاروبار میں چلتی ہے، شمسی تاریخ اور انگریزی تاریخ ہمارے سکول اور کالج میں چلتی ہے اور ہمارے دفاتر میں چلتی ہے. اور ملک ہمارا نام تو بڑا بہترین ہے، کیا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان، اسلامیہ بھی نام ساتھ ہے اس کے. اللہ کرے دعا یہ بھی فرمائیں یہ نام ساتھ رہ جائے. بعض نے تو یہ کوشش کی ہے کہ اسلامیہ بھی نکال دیا جائے، اسلامیہ کاٹ کے اس کو صرف جمہوریہ پاکستان نام دیا جائے، اسلامیہ کاٹ دیا جائے. میں تو کہتا ہوں یہ نام ہی رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے. اب تو اس نام کے پیچھے لگ گئے لوگ. تو عرض یہ کر رہا ہوں، اسلامی سال شروع ہو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی. آپ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کو بلایا، تابعین کو بلایا، عقلاء کو جمع کیا، اصحاب رائے کو اکٹھا کیا، اصحاب فہم سے مشورہ لیا. ارشاد فرمایا بتاؤ ہم ایک تاریخ قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی تاریخ کس سال سے شروع ہونی چاہیے. کسی نے رائے دی تو آراء مختلف آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رائے کو پسند کیا اور اسی کو جاری کر دیا کہ اسلامی تاریخ ہجرت سے ہونی چاہیے. اور ہجرت کی ابتدا، عزم ہجرت کا ارادہ، پکا ارادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں کر لیا تھا. اگرچہ امناً آپ علیہ السلام کی ہجرت سفر کے آخر سے شروع ہو کر ربیع الاول کی ابتدا میں ہوتی ہے. آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ ربیع الاول کو پہنچتے ہیں، لیکن ارادہ چونکہ محرم سے کر چکے تھے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ تابعین کے مشورے سے اجماع ہو گیا کہ اسلامی تاریخ، اسلامی سال کی بنیاد محرم الحرام سے ہے. اس وقت سے چلی آ رہی ہے. آپ نے کوئی جشن نہیں منایا، حالانکہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو رہی تھی. اور رات کو بھنگڑا ڈالیں، اور رات کو شراب پئیں، اور رات کو رقص و سرور کی محفل قائم کریں، اور عورتیں نچوائیں جی، اور جی کھیل کود کریں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ یہ کام کیا ہے، نہ ہی کسی اور صحابی نے کیا ہے. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کی ہے، لیکن حضرت نے، سیدنا عثمان نے بھی 1 سال اسلامی تاریخ کا جشن نہیں منایا. اسلامی تاریخ کا جشن نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں میری بات سے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تاریخ ہجری تاریخ ہے، ہماری تاریخ عیسوی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ ہجری تاریخ ہے. اور اس پر ہمارے پیشوا اور مقتدا صحابہ وہ جشن نہیں منا رہے. ہمارے بڑے
جشن نہیں منا رہے، تابعین جشن نہیں منا رہے، اسی طرح فقہا محدثین جشن نہیں منا رہے۔ جب اسلامی تاریخ پر جشن کی اجازت نہیں ہے تو انگریزی تاریخ پر مسلمان کو جشن منانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ اسلامی تاریخ پر اجازت نہیں ہے، جو کہ ہماری ایک مستقل تاریخ ہے، بنیاد ہے۔ سیدنا عمر نے کبھی جشن نہیں منایا، سیدنا عثمان نے نہیں منایا، سیدنا علی ابن ابی طالب نے نہیں منایا، حضرت حسن نے نہیں منایا، حضرت حسین نے نہیں منایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جشن نہیں منایا، امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام شافعی نے نہیں منایا، امام مالک نے نہیں منایا، امام احمد بن حنبل نے نہیں منایا، امام بخاری امام مسلم نے نہیں منایا۔ پتہ نہیں یہ جشن منانا ہمارے نوجوانوں میں کہاں سے آ گیا؟ ایک حدیث کی وجہ سے آ گیا۔ بھائی آپ لوگ ایک حدیث کی زد میں ہیں، جو جشن منائے گا نوجوان یاد رکھ لو وہ ایک حدیث کی زد میں ہے، وعید میں ہے۔ آج کی رات بہت خطرناک رات آ رہی ہے، کتنے زنا ہوں گے، کتنی شرابیں پی جائیں گی، کتنی رنڈیوں سے تعلقات قائم کیے جائیں گے، بہت خطرناک رات آ رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ پہلی رات جنوری کی پہلی رات کوئی خیر کی گزرتی ہے؟ کون کہتا ہے؟ رات کے اندھیرے میں پیسے کی بھرمار اور شراب، رقص و سرور کی محافل، کس نے کہا ہے آپ کو کہ آج کی رات خوشی کی رات ہے؟ نوجوان زیادہ اس کی زد میں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، آپ جشن منا رہے ہوں گے اور آپ پر وہ حدیث صادق آ رہی ہوگی۔ کیا؟ آقا انعامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حزب النال بالنال، تم اہل کتاب کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس وقت تم لوگ رات کو جشن منا کر تم یہود و نصارہ والا عمل کر رہے ہوگے، مسلمان بن کر یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہوگے۔ نوجوانوں سن لو مجھ سے، میں برملا کہہ رہا ہوں اور صاف کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت مسلمانوں والا عمل نہیں کر رہے۔ آپ کون سا عمل کر رہے ہوں گے؟ یہودیوں والا عمل۔ آپ کون سا عمل کر رہے ہوں گے؟ عیسائیوں والا عمل۔ اب آپ کریں، رات کو پروگرام تو بنا رکھے ہوں گے آپ نے کہ اکٹھے ہوں گے، ہلڑ گلڑ کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، مجھے تو اس کی تفاصیل بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے ہلکا سا جتنا میرے علم میں تھا میں نے اشارہ کر دیا، نہ معلوم کیا کیا ہوتا ہے۔ ساری رات ایک گناہوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شراب، اس کے بارے میں تو میں درس میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو 10 نصیحتیں فرمائی، ان میں سے 2 نصیحتیں اس وقت میں ذکر کرتا ہوں۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، ہرگز شراب نہ پینا، منہ نہ لگانا اس کو۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے۔ جس نے شراب پی لی اس نے سب کچھ کر لیا، وہ نہیں بچ سکتا، وہ کبھی نہیں بچ سکتا۔ وہ عقل ختم، جب عقل ختم، جس کا درجہ شریعت سے بھی کم تھا، شریعت گئی، ختم ہو گئی، مسلمانیت ختم ہو گئی۔ راس کل فاحشہ کے الفاظ ہیں اس حدیث میں۔ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایاک والمعصیہ۔ سبحان اللہ، پیاری پیاری باتیں میرے آقا کی، نصیحتیں، وہ کیسی دل میں بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ظاہر ہے نہ ہمارے پاس وہ زبان ہے، نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ اخلاص ہے۔ اللہ نے جو میرے نبی کو دیا تھا وہ ایک مولوی میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ چیز کیسے اندر داخل ہو؟ وہ درد امت کا کیسے داخل ہو؟
جو آقا انعامدار راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اللہم اغفر لی امتی کہا کرتے تھے، وہ ایک مولوی، حاجی، قاری میں، عام امتی میں وہ تڑپ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ زمانہ گزر گیا تو سوائے حدیث سنانے کے اور سننے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے اور راستہ نظر نہیں آتا۔ دوسری نصیحت سنیں، ایاک والمعصیہ، میرے صحابی اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ کیوں؟ آگے وجہ ارشاد فرمائی، دیکھیں توجہ سے سب حضرات سنیں، نوجوان خصوصیت کے ساتھ سنیں، ایاک والمعصیہ، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، فإن بالمعصیہ حل سخط اللہ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نماز چھوڑ کر نئے سال کا جشن منا رہا ہے، فرض نماز چھوڑ کر، اتنا گناہ تو نہیں ہے کہ اس نے فرض نماز چھوڑی، فرض نماز گئی، یعنی لوگوں کو تنگ کیا، یہ موٹر سائیکل کی آوازیں نکالی، یعنی پورے محلے میں شور مچا دیا، دنگے فساد اور وغیرہ وغیرہ جن چیزوں کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ۔ یاد رکھیں، میں اس مسجد والوں کا شکر گزار ہوں۔ ایک مسئلہ مجھے ہر سال یاد آتا ہے، میں نے ان دونوں حضرات کو یہ کہا تھا آتے ہی کہ آپ اپنی اس مسجد کا نظام، امام کی تنخواہ، امام کا وظیفہ، مؤذن کا وظیفہ، اپنے اس نظم کو آپ ہجری تاریخ کے مطابق کر دیں، ورنہ یہ حضرات بھی یہ اسی تاریخ کے عادی تھے، بیٹھے ہیں، موجود ہیں، میرے سامنے ہیں، ان کا نظم مجھ سے پہلے شمسی تاریخ کے مطابق چلتا تھا کہ آج یکم ہو گئی تو آج امام کو وظیفہ دینا ہے، یعنی انگریزی تاریخ کے مطابق چل رہا تھا۔ میں نے کہا یہ خدا کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، کم از کم اس کا نظم تو آپ، جو آپ کے پاس ایک آپ کے اعتبار سے معمولی نظم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول کرے۔ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کیا۔ جہاں جہاں آپ کا بس چلے آپ ترغیب دیں کہ تاریخ کون سی ہمیں اپنانی چاہیے، ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ آپ ترجیح دیں، وہ آپ رکھیں سامنے۔ سب سے زیادہ جب میں یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تو اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے، مولانا صاحب ایک بات تو آپ بتائیں کہ عالمی منڈی میں اور بڑے بڑے ممالک میں، پورے جہاں پر ایک اعلیٰ تجارت ہوتی ہے، وہاں پر چھٹی جمعہ کو نہیں ہے، اتوار کو ہے۔ وہاں جو تاریخیں چل رہی ہیں وہ تاریخیں جو ہیں وہ انگریزی چل رہی ہیں، اسلامی تاریخ تو چل نہیں رہی۔ اب ہم مجبور ہیں، مجھے بتائیں آپ مسجد میں کیا مجبور ہیں؟ مسجد کے نظام کا تعلق عالمی منڈی کے ساتھ کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتائیں نا آپ سرکاری نظام کے تحت شمسی تاریخ رکھے ہوئے ہیں، آپ دفتر میں آپ مجبور ہیں نا، تو آپ اس قانون کے تابع ہو کر مسجد کے نظام کو آپ انگریزی تاریخ کے مطابق کیوں چلاتے ہیں؟ یہاں کیا مجبوری ہے؟ پینٹ اور ٹائی پہننا آپ کے لیے یہ آپ کے دفتر تک مجبوری ہے نا، مسجد میں یہ لباس انگریزوں والا کیوں پہن کے آتے ہیں؟ یہاں کیا مجبوری ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے۔ نہیں، مزہ آتا ہے تاکہ مجھے پڑھا لکھا ہوا سمجھا جائے، مہذب سمجھا جائے۔ یاد رکھیں، یہود و نصارہ کا کلچر ہمارے اندر رچتا جا رہا ہے، بستا جا رہا ہے اور سرایت کر چکا ہے۔ الامان والحفیظ، ٹائی کس کا نشان ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ صلیب کا نشان ہے، مکمل صلیب کا نشان ہے۔ پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے، چلو ٹھیک ہے، آپ کے دفتر میں آپ کی مجبوری ہے، آپ کے بچے کسی انگریزی سکول میں پڑھتے ہیں، وہاں مجبوری ہے، مسجد میں کیا مجبوری ہے؟ آپ کو امام نے کہا ہے ٹائی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا ٹائی پہن کے آئے تو آپ کو 10 نیکیاں زیادہ ملے گی۔ یہاں کس چیز کی مجبوری ہے؟
اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیں، اپنی تاریخ کو اسلامی تاریخ ترجیح دیں۔ اس مسجد میں صرف ایک آدمی ہے جو مجھ سے اسلامی تاریخ کے بارے میں بار بار پوچھتا ہے کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ ہمارا عبداللہ حافظ صاحب وہ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، باقی کسی کو کوئی غرض نہیں ہے اسلامی تاریخ آج کتنی ہو گئی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، صحابہ نے سوال کیا ایک مرتبہ، یہ ہر مہینے کا چاند کم اور زیادہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ چاند یہ کم اور زیادہ ہونا اس کی حکمت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہے لوگوں کے معاملات، تجارت ہے، بے شراء ہے، اجارہ ہے۔ فرمایا ان معاملات کے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا اپنے معاملات میں کون سی تاریخ کو ترجیح دو؟ اسلامی تاریخ۔ چاند کا ذکر ہے، شمس کا ذکر نہیں ہے، سورج کا ذکر نہیں ہے۔ والحج، اور خصوصاً حج کا جو وقت ہے وہ چاند سے معلوم ہو سکتا ہے، شمسی تاریخ سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال جنوری کے مہینے میں حج ہوا کرے گا، بولیے ہر سال جنوری کے مہینے میں حج ادا کریں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فروری میں حج ہوگا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کہ چند مہینے معلوم ہیں، اللہ مقرر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج یہ اسلامی تاریخ کے مہینے ہیں یا انگریزی تاریخ کے مہینے ہیں؟ بتائیے آپ مسلمانوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مارچ کے مہینے میں روزے رکھے جائیں گے، ایک مہینہ پورا مارچ کا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے، یا رمضان کے روزے فرض ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اور رمضان کس تاریخ کا مہینہ ہے؟ اسلامی تاریخ کا مہینہ ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ کا مہینہ۔ اللہ جل جلالہ نے ایسی عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن رکھی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، تو وہ عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن جو گزارے گی انگریزی مہینے کے مطابق نہیں ہوگی، وہ کس مہینے کے مطابق ہوگی؟ اسلامی مہینے کے مطابق۔ تو اسلام کے احکام کا دار و مدار، بنیاد وہ اسلامی تاریخ ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اسلام کی پہچان اور اس کی معرفت اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، ایک بات یاد رکھو، آج کی رات شراب کی رات نہیں ہے، آج کی رات رقص و سرور کی رات نہیں ہے، بلکہ حقیقت پوچھو تو آج کی رات اگر کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بنتا ہے، تو وہ گڑ گڑانے کی رات ہے کہ 1 سال میری زندگی کا اور ختم ہوگی، میری زندگی کا 1 سال اور چلا گیا۔ ہم تو اپنے 3 نمازی 1 سال میں اللہ کے حضور بھیج چکے ہیں، آپ گن لیں، اور تینوں کی تینوں پکے نمازی تھے، آج ایک بھی موجود نہیں ہے۔ نہ معلوم کہ کب کس کی باری آ جائے اور کب کس کا بلاوا آ جائے اور جنازہ اٹھے گا اور اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب وصال کر گئے، فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وما علینا الا البلاغ المبین۔